السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ، یہ میں حکایت صحابہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا۔ مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا، اب تم لوگوں نے اس میں مشغول کر دیا، اس لیے اب گزارا کی کیا صورت ہو؟ لوگوں نے مختلف مقدار تجویز کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ چپ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ توسط کے ساتھ جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کافی ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قبول کر لیا اور متوسط مقدار تجویز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں جس میں خود حضرت علی بھی تھے اور حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے، یہ ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظیفے میں اضافہ کرنا چاہیے کہ گزر میں تنگی ہوتی ہے، مگر ان سے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے ان کے صاحبزادے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کی بیوی ہونے کی وجہ سے ام المومنین بھی تھی، ان کی خدمت میں حضرات تشریف لے گئے اور ان کے ذریعے سے حضرت عمر کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے نام معلوم نہ ہوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تذکرہ کیا تو چہرہ پر غصہ کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت عمر نے دریافت کی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو ان کے چہرے بدل دیتا، یعنی ایسی سخت سزائیں دیتا کہ منہ پر نشان پڑ جاتا۔ تو یہ بتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ لباس تیرے گھر میں کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا 2 کپڑے گیروی رنگ کے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن یا کسی وفد کی وجہ سے پہنتے تھے۔ پھر فرمایا کہ کون سا کھانا تیرے یہاں عمدہ سے عمدہ کھایا؟ عرض کیا ہمارا کھانا جو کی روٹی تھی، ہم نے گرم روٹی پر گھی کے ڈبہ کے تلچھٹ الٹ کر اس کو ایک مرتبہ جوڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو مزے لے کر نوش فرما رہے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ فرمایا کون سا بستر عمدہ ہوتا تھا جو تیرے یا بچھاتے؟ عرض کیا ایک موٹا سا کپڑا تھا، گرمی میں اس کو چوراہا کر کے بچھا لیتے اور سردی میں آدھا کر کے بچھا لیتے اور آدھے کوڑ لیتے۔ فرمایا کہ حفصہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ایک اندازہ مقرر فرما دیا اور امید آخرت پر کفایت فرمائے، میں بھی حضور کا اتباع کروں گا اور اس کے بعد دوسری قسط میں دیں گا۔ یہ ہمارے وقت کے خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو خلافت کا دور چلا اور اس میں خلیفہ مقرر گئے، تو یہ خلیفہ ہونے کے باوجود بھی ان کی دیکھیے مقدار، ان کی تنخواہ، ان کے وظیفہ، اور آج کے وزراء، وزیر، ان لوگوں کا وظیفہ دیکھیں، ان کی رعایت دیکھیں، ان کا کام۔ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔